فرمایا جو اپنی خوشی سے نیکی کرے، جو اپنی خوشی سے نیکی، دل کر رہا ہے میرا آج نیکی کرنے. دیکھیں قرآن مجید کا انداز تربیت. فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. جو اپنی خوشی سے نیکی کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، تو بے شک وہ رب کو بڑا ہی قدر کرنے والا پائے گا. جو خوشی سے نیکی کرے گا باقیوں پہ ثواب ملا، اور جس نے خوشی سے نیکی کی اللہ اس کی قدر کرے گا، اللہ اس کی فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور بے شک وہ اللہ کو قدر کرنے والا اور جاننے والا پائے گا. اللہ کو پتہ ہے. یعنی جب آپ نفلی نیکی کریں گے تو اس کی قدر ہوگی، اس کا پیار ہوگا. ضروری تو نہیں نا کہ بھائی نے جو دولت کمائی ہے وہ اپنے بھائی کو دے، اس کی اپنی ہے، نہ دے تو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اگر وہ دے گا تو بھائی احسان مند رہے گا کہ نہیں، خوشی ہوگی کہ نہیں. کچھ کام نفلی بھی کرنے چاہیے. ہمارے ہاں اب نفل کام کے لیے اس زیادہ بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ فرض نہیں لوگ ادا کرتے، طبیعت نہیں ہماری. ہم مطلب ان کاموں میں زیادہ الجھ گئے ہیں جو غیر ضروری تھے. ضروری کاموں سے ہم نکلتے چلے جا رہے ہیں. مطلب اعلان ہوتا ہے مسجد میں کہ عشاء کی نماز ہو گئی ہے، اب محفل ہونے لگی ہے، لہذا سارے لوگ آ جاؤ. بھئی نماز فرض تھی وہ ہو گئی ہے، اب محفل ہونے لگی ہے، تو محفل ضروری تھی کہ نماز ضروری ہے؟ تو اعلان کیا ہو رہا ہے کہ مشکل کام گزر گیا ہے، اب آسان رہ گیا، لہذا لوٹ آؤ. تو لوگ مطلب جس طرح کچھ لوگ ہواؤں میں زندہ رہتے ہیں، اس طرح لوگ زندہ ہیں ہواؤں میں، خوابوں کی دنیا میں وقت گزار رہے ہیں. روزی دینی ہے اللہ نے، اور سب سے مشکل کام لوگوں نے اللہ کے رستے میں خرچ کرنا بنا لیا. انسان کا ساری دنیا سے تعلق ٹوٹ جائے تو خرابی نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کا اللہ رسول سے رشتہ کمزور ہو جائے تو حالات بگڑ جاتے ہیں. لیکن ساری دنیا سے لوگ رشتے بناتے رہتے ہیں، فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں، ظہر کے وقت کام لگے رہتے ہیں، عصر کے وقت واک کرتے ہیں، عشاء اور مغرب وہ برگر کھانے میں گزر جاتی ہے. تو بھئی جن سے زیادہ کام ضروری تھا وہاں تو تم نے توڑ دیا. نوافل، نفل کام، اس کا حسن ہے، اس کا ایک وقار ہے، اس کی ایک خوبصورتی ہے، اس کے اندر ایک توانائی ہے، ایک اس کے اندر خاص وقار ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھے رہا کرو، اگر ہو سکے تو کچھ مجبوری نہ ہو تو مصلی پہ رکا کرو. فجر پڑھ لی، فرض ادا ہو گئے، حضور جائیں؟ فرمایا وہ تمہیں اجازت ہے، لیکن اگر رکو گے، اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں، درود پاک میں لگ جاؤ گے، رکو گے، سورج نکلنے تک رکے رہو گے، 2 رکعت اشراق اور 2 رکعت نماز چاشت ادا کرو گے، تو رب کریم تمہیں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ رکو، شرط یہ ہے کہ رکو، تھوڑا وقت دو، مصلی پہ ٹھہرو، تھوڑا یہاں وقت دو. لیکن چوک اور چوراہوں میں کئی گھنٹے وقت گزارنے والی قوم مسجدوں سے بھاگتی ہے. نفل کام کرنا، خوشی سے کرنا، یہ دقت محسوس ہوتی. یعنی وہ کام جن میں نفس کو راحت ہوتی ہے وہ تیزی سے لوگ کرا لیں گے، تیزی سے. میں کچھ دوستوں سے محبت کرتا ہوں تو کبھی کبھی کچھ باتیں ان سے پوچھتا رہتا ہوں پیار کے ساتھ، ازراہ محبت. ایک سنگی بڑی دیر کھڑا رہا تصویریں بنانے کے لیے، تو پھر وہ ہم اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ پہ پہنچے تو نماز اس نے اتنی تیزی سے پڑھی کہ میں پوری کوشش کر کے بھی اس کے ساتھ مل نہیں پا رہا تھا. پتہ نہیں وہ کیا پڑھ رہا تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں نے اسے بعد میں کہا کہ یار کم از کم تو رکوع سے اٹھنے کے لیے اتنی دیر تو صحیح کھڑا ہو جتنی دیر تو فوٹو کھنچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. یعنی تصویر کے لیے تو دیکھتا ہے صحیح کھڑا ہو کہ نہیں، آنکھ میری ٹھیک ہے، اور تو رکوع سے کھڑا ہوا تو نے سوچا ہی نہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں ہوں. یعنی کیمرے کی آنکھ کے لیے تجھے سجنا آتا ہے، عرش کے رب کی بارگاہ کے لیے تجھے سورنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. یہ خبر ہی نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا معیار کیا ہونا چاہیے. یعنی اگر کپڑے برے پہنے ہو تو لوگ تصویر نہیں بنواتے، کہتے ہیں بری آئے گی اور نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ قبول کرنے والا ہے، تو نے تو فوٹو تک قبول نہیں کی. نیکی کا کام کریں ذرا خوشی سے، ذرا ذوق سے، ذرا شوق سے.
طبیعت کے اندر وہ وقار لائیں، وہ پیار لائیں، وہ میٹھا لائیں. دیکھیں نا قرآن مجید نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر تم چاہتے ہو نا کہ نیکی کے بلند سٹیٹس تک جاؤ، معیار بنے، تو پھر جو چیز تمہیں زیادہ پیاری ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جو چیز، یہ قرآن مجید نے کہا ہے، جو چیز تمہیں زیادہ پیاری ہے وہ اللہ کے راستے میں، یعنی پیاری چیز، پیاری اللہ کے راہ میں خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے حضور میرا باغ ہے، اور یا رسول اللہ میں نے بس مجھے پیار ہو گیا اس زمین سے، میں نے سجایا ہے، میں نے سنوارا ہے، میں نے ہاتھوں میں رمبا پکڑ کر، کدال پکڑ کر میں نے اس کی آبیاری کی ہے حضور. میں اپنے ہاتھوں سے پتے کاٹتا رہا ہوں، جڑی بوٹیاں تلف کرتا رہا ہوں حضور، دنیا دیکھنے آتی ہے میرا باغ. لیکن محبوب رب کریم فرماتے ہیں پیاری چیز اللہ کے راستے میں خیرات کرو. تو یا رسول اللہ جی مجھے بڑا پیارا ہے، میں تو اپنے بچوں کو نہیں دوڑنے دیتا تھا کہیں پتے نہ توڑیں. حضور مجھے بڑا پیارا ہے، میں پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر لیں. اس لیے کہ جو چیز زیادہ سونی ہو وہ سونے رب کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے. اس لیے کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ. یہاں کیا حال ہے؟ یہاں مزاج عجیب ہو گیا. جب آپ کا وہ مزاج نہیں رہے گا، وہ انداز نہیں رہے گا، وہ کرم نہیں رہے گا. مجھے بڑی اچھی بات یاد ہے، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھ رہا تھا، بڑا بچپن کا زمانہ تھا. تو میں پڑھتے پڑھتے کتاب استادوں کے پاس لے گیا. میں نے کہا استاد جی یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بزرگ کیا لکھ گئے؟ تو کہنے لگے اس کو بند کر، میں تمہیں بتاتا ہوں. میں نے کہا حضور کیا؟ فرمانے لگے وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تم جوانی کے سونے لمحات، خوبصورت جملے، خوبصورت وقت اللہ کے راستے میں دے دو گے نا تو رب تمہیں وفادار دوست عطا فرمائے. اگر تم اپنے کردار کو خوبصورت رکھو گے، میلا کچیلا گدلا نہیں ہونے دو گے، تو رب تمہیں شاندار اولاد عطا فرمائے. اور اگر تم اپنا وقار کردار کے لحاظ سے اونچا رکھو گے تو اللہ کردار والی بیوی عطا کرے. مطلب سامنے سے مطالبہ نہ کر، تو دیکھ تو نے اس کے راستے میں کیا دیا ہے. او بھائی سیدھی سی بات ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی جتنا دو گے اتنا ہی ملے گا نا، کہ جتنا گڑ پاواں گے. جی اللہ کے راستے میں جس پیار سے پہنچو گے رب بھی اس شان سے عطا فرمائے گا. لیکن ہمارا سٹیٹس یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جب کوئی چیز پیش کرنی ہے تو وہ اگر تو کوئی رہ گئی، کوئی بچ گئی. کئی دفعہ بچہ لوگ اپنا لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب نہ اسکول پڑھتا ہے نہ کوئی کام سیکھتا ہے، اسے حافظ بنا دیں. تو میں کہتا ہوں کوئی اس سے زیادہ نکمہ نہیں ملا تھا. پھر کہتا ہوں مولوی بڑے نکمے ہو گئے. کبھی کسی نے داخل کرایا فرسٹ ایئر میں جو بچہ آپ میٹرک جو ہے وہ فرسٹ ڈویژن میں پاس کرے، اس کو لاتے ہیں لوگ مدارس میں؟ نہیں لاتے. مزاج نہیں ہمارا، طبیعت نہیں، اس بات کو سمجھتے نہیں. جو بچہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، مثبت سوچ والا ہو، اسے لائیں دین میں. جو بچہ بڑا اعلیٰ کوالٹی بہترین نمبر حاصل کرے اسے لائیں، پھر دیکھیں دین آپ کو شاندار مجاہد عطا کرے. لیکن یہاں ماحول یہ ہے کہ جو کہیں نہیں چلتا اس کو مدرسے لے آؤ، ٹھیک ہے، پھر وہ 5-6 سال مدرسے کی روٹی شوٹی کھاتا ہے، رہتا ہے. اس طرح کی صورتیں یاد ہوتی ہیں، کر لیتا ہے، اور کچھ نہ بنے گا تو کوئی مسجد تو چلائے گا ہی نہ. آپ نے جو جس طرح کا آپ بیج بوئیں گے پھل بھی آپ کو اسی طرح کا ملے گا. اللہ کے راستے میں جب نیکی کریں تو خوش دلی سے کریں، خوبصورتی سے کریں، پیار سے کریں، پریم سے کریں، اچھے طریقے سے کریں، معیاری طریقے سے کریں. خبردار آپ کا کوئی وہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے پڑھ لیں گے نماز، بس جیسے بھی تھا گزارا ہو جائے گا، جس طرح بھی وہ ٹخنا خشک ہے ہو گیا جی، وضو اللہ جی قبول کرنے والا ہے. تو یہ تو آپ یوں لگ رہا بڑے پریشان ہیں نماز پڑھتے وقت، تو ایسے تھوڑی نماز ہوگی. خوش دلی کے ساتھ، اچھے طریقے، میٹھے طریقے سے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی بات کی، مومن کی شان بیان کی. فرمایا میرا مومن وہ ہوتا ہے مسجد سے نکل تو جاتا ہے، وجود اس کا مسجد سے خارج ہو گیا، نکل گیا، لیکن کریم رسول فرماتے ہیں دل اس کا مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کی طبیعت مسجد سے جڑی رہتی ہے، اس لیے کہ اس کا اپنے رب سے رشتہ ہے. حالانکہ نماز ہو گئی، حالانکہ فرض ہو گئے، حالانکہ وقت گزر گیا، جماعت ہو چکی،
لیکن اس کی طبیعت مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. نیکی کریں خوش دلی کے ساتھ, کچھ نفل پڑھیں, کچھ عبادتیں کریں, کچھ راتیں مخصوص کریں, کچھ عبادتیں زیادہ کریں, کچھ اپنے اندر چیزیں پیدا کریں. میرے نبی کریم علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے. حضور فرماتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ انسان ساری رات ہی سویا رہے. حضور پسند نہیں کرتے, بلکہ بڑے مشکل کام کر کر کے نبی کریم آتے تو حضور کبھی کبھی اٹھتے, کہتے عائشہ میرا دل کر رہا ہے میں اپنے رب کو راضی کروں. حضور اٹھتے, مصلی بچھاتے. یار عجیب بات ہے نا کہ رات کو میری جی آنکھ نہیں لگ رہی تھی تو میں نے ٹی وی لگا لیا, اور پھر اچانک میری خبر میری آنکھوں کے سامنے آئی کہ وہ جناب یہ ہو گیا, تو سویرے تبصرہ ہو رہا ہے. کاش اللہ کرے جمعے کا دن ہے, دعا کر رہا ہوں کہ رات کو جب آنکھ کھلے دل نہ لگے تو سویرے اٹھ کے کوئی بتائے کہ رات دل نہیں لگ رہا تھا تو میں نے وضو کر کے قرآن کھول لیا, میں نے وضو کیا اور میں نے مصلی بچھا لیا, میرا دل نہیں لگ رہا تھا, میں اٹھا, تسبیح پکڑی, خوشبو لگائی, کپڑے بدلے, مصلی پہ بیٹھا, مدینے کے جانب منہ کیا اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کرے نا یہ بھی ذوق ہو, اللہ کرے نا یہ بھی طبیعت ہو, اللہ کرے یہ بھی ماحول بنے. اللہ کرے. مجھے ایک سنگی نے سویرے سویرے بتایا, صبح صبح, لو جی آپ بڑی تنقید کر رہے تھے کہ وہ سائی وال والے بچوں کے پاس ابھی تک کوئی نہیں گیا, وہ وزیر اعظم صاحب نے مل لیا انہیں, آپ نے دیکھی ہے خبر؟ تو میں نے کہا اصل میں نا ہمارا مزاج بن گیا ہے بھیڑ بکریاں بننے کا. جب کوئی بھیڑ بکری بنتا ہے تو پھر انہیں نگران نہیں ملتے, چرواہے ملتے ہیں. میری باتیں سخت ہیں پر چلو کوئی حرج نہیں, میں خود کر رہا ہوں نا. چرواہے ملتے ہیں. جب قوم بھیڑ بکریاں بنتی ہے تو چرواہے. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم حملہ ہوا تو وہ خود گئی, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گئی, لوگوں کے گھروں میں گئی. آج تک کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ کسی کے بچے مر جائیں, باپ مر جائے, ماں مر جائے اور بچوں کو بلا کے کہا جائے او تم سے تعزیت کرنی ہے؟ پاگلوں کی قوم ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ یتیم بچے, میری عمر, میرے اپنے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں, لیکن میں اس عمر میں بھی کبھی ابا کی کمی محسوس کروں تو رات کو سو نہیں پاتا, نہیں نیند آتی. وہ کبھی کبھی یاد آتے ہیں, چہرہ ان کا جھریوں بھرا کبھی سامنے آتا ہے تو نہیں نیند آتی. کبھی کبھی دل کرتا ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جو صرف ان سے ہو سکتی ہیں اور کس سے کروں. کبھی کبھی طبیعت چاہتی ہے, کبھی کبھی کہ اماں جی اپنا میلا دوپٹہ پیچھے کر کے کہیں کہ ادھر لیٹنا, میں تیرے سر میں تھوڑا تیل لگاؤں. کبھی کبھی دل کرتا ہے. تو جن کے ماں باپ گولیوں سے بھون دیے جائیں, ان کو کہا جائے بچوں کو کہ آؤ تم سے تعزیت کرنی ہے, آؤ, یہ سٹیٹس ہے, یہ معیار ہے حکمرانوں کا, یہ معیار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو منتخب کرتے ہو, یہ لوگ ہیں. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. مدینے کی ریاست کا نام لینے والا ہو, میں تمہیں بتاؤں, میرے رسول پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہو گئے. حضور ان کے گھر گئے, ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے, حضور خود چل کے گئے, رحمت للعالمین رسول, خود اللہ کے وہ شہید. حضور نے یوں بازو پھیلائے اور ان کے بچے جب نبی پاک کے سینے سے لگے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. ان کی زوجہ رو پڑی, کہنے لگی یا رسول اللہ کہیں میرے شوہر شہید تو نہیں ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے باپ کو رب نے بڑی شان دی ہے. تو وہ رو پڑی, عرض کرنے لگی حضور اب ان بچوں کا کون وارث بنے گا؟ کیا لفظ ہیں, آؤ مدینے کی اسٹیٹ میں یہ رنگ ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا پتا کیا ان بچوں کا کیا بنے گا؟ تو روزی روٹی کی بات کرتی ہے, انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا, قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں گا. میں تو جنت میں داخلے تک ان کا وارث ہوں, یہ جنت میں جائیں گے اس وقت تک میں ان کا وارث ہوں. کیا تماشا ہے, کیا توہین ہے, کیا تذلیل ہے, کیا رنگ ہے. یعنی یہ انداز ہوتا ہے کہیں, لیکن کیا کیا جائے. ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جو دو باتیں بھی کریں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, دو جملے بھی کہیں تو لوگوں کو اذیت ہوتی ہے. پر کیا کریں, ہم بھی کہتے رہیں گے, ہم بھی بولتے رہیں گے, ہم بھی یہ ذکر کرتے رہیں گے. ہاں, اور اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش, کیونکہ زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن. میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق
نے ابلائے مسجد ہوں میں توحید کا فرزان. کوئی تماشا ہے؟ نیکی کرو اس طرح کہ جس نیکی میں مزہ آئے، جس نیکی میں لذت آئے. یہ بھی کوئی معیار ہے؟ یہ بھی کوئی اسٹیٹس ہے نیکی کرنے کا جو ہمارے ہاں؟ اور اس کے باوجود شانیں بیان ہوتی ہیں، عظمتیں بیان ہوتی ہیں، رنگ بھرے جاتے ہیں تصویروں میں، جعلی رنگ، آرٹیفیشل رنگ. یہ پوچھنا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا. بس دعا فرماؤ عرش کا مالک کوئی فضل ہی فرمائے. پتہ نہیں ہمارے حصے میں کس طرح کے لوگ آتے. رب کریم کوئی خیر فرمائے. جب کوئی جاتا ہے تو دل میں خیال ہوتا ہے شاید کوئی اچھا ہی آ جائے، پر کوئی رنگ انوکھا ہی نظر آتا ہے، کوئی نہ کوئی عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے. دعا فرمائے اللہ جمعے والے دن ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ بندہ دے جو اٹھ کے کہے کہ میں تو مولا علی شیر خدا کا ماننے والا ہوں، میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں. اللہ کرے کوئی شخص ملے. آمین تو کہہ دیں، سارے کہہ دیں ایک دفعہ آمین. فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اگر تم نیکی کرو گے اپنی خوشی کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک پھر تم اللہ کو قدر کرنے والا پاؤ. ہماری قدر ہو، نیکی کریں. یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے، شب قدر کے، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں، تمہیں چانس دیتے ہیں. پابندی کوئی نہیں، لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے. چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو، تمہیں موقع دیتے ہیں. یا اللہ کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں، آ کے نا سچے دل سے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرو، عرش کا مالک پچھلے ساری معاف کر دے. کچھ بھی نہیں، آؤ موقع ہے. ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں. ہمیں بھی روز ہی سوال آتے ہیں، دل نہیں کرتا. کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، میں کروں گا بھی نہیں. لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. صحاح ستہ کی روایت ہے، ترمذی میں موجود ہے. پہلے کہتے ہیں صحاح ستہ سے دکھاؤ، جب صحاح ستہ سے مل گئی تو آپ اور کدھر جانا ہے. اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت. اور ذرا ترتیب دیکھیے گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے. امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر، پورا باب. اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نہیں بات کو سمجھنا چاہتے. لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے. ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے. جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے. ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو. ہم نے کب کہا ہے ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے. لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا، اس کی چانس مس کیا ہے. یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات. فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے. پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے. میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلانے تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہو. فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے. فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے، ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں. کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا. یہ ترمذی کے لفظ ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا. فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشی فرما دے. یہ وہ رات ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے، رات کو تنہائی میں حضور سے سنی. سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی. اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی. حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا. ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان. مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا. حضرت علی کے لفظ بائی نہیں سیاستہ میں، رات کو روز عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا. ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے،
اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے، پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو۔ اور بھائی یہاں پر لوٹ سیل لگ جائے، یہاں ابھی سیل لگ جائے، 5,000 والا جوڑا 1,500 میں، تو رش ختم ہوگا۔ اور بھائی اگر یہ لگ جائے، چلو یہ تو دور کی بات ہے نا، ہم تو لنگر والے لوگ ہیں، اگر لنگر کا اعلان ہو جائے یہ بڑا تگڑا ہے، بڑا تگڑا۔ ہمارے ہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے ہیں کہ شاید اللہ ماشاءاللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد نہ ملے گی۔ جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا ہے جی کھاؤ، کیا حشر ہوتا ہے، کیا انداز ہے۔ مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں، رنگ کیا ہے؟ فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا آخری حصے میں رات کے، شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ، ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں، مانگو معافی۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نا کل شب برات والی رات بھی دے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ وہ جو کہتے ہیں نا بڑی بڑی کمپنیوں میں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو کہیں کام نہیں بن رہا تو نسخہ دے رہا ہوں، ایک ایپلیکیشن کل رات بھی جمع کراؤ انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور وہ خود نہیں فرما رہے، وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے۔ وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ سارے سیٹھوں نوابوں جاگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہڑی ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو۔ پر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، ارادہ یہ، مطلب اللہ معاف کرے آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن وہ ماحول اس طرح کا ہے کہ شب برات پہ ایک دو ساتھی کو کہا رات کو عبادت کر کہتے جی وہ تو ٹھیک ہے پر سویرے چھٹی نہیں، کام کرنا ہے۔ یعنی رب کہہ رہا ہے کہ تو آ جا شب برات کی رات، جو مانگے گا وہ تجھے، لیکن یہ ادھر نہیں توجہ کر رہا، یہ کہتا ہے سویرے 10 بجے دکان نہ کھلی تو مشکل ہو جائے گی، دفتر نہ گیا تو حالات۔ آپ دیکھیں ذرا، اب جب یقین اس طرح کا ہو تو پھر تو بھائی ساری زندگی اداروں میں درخواستیں دینی ہے، پھر آپ جیسا آپ کا مزاج ہوگا، اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے قریب ہے۔